السلام علیکم ناظرین، آج ہم لاہور سمارٹ سٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ لاہور سمارٹ سٹی کے بارے میں ریسنٹلی سنا ہے کہ یہ پروجیکٹ روڈا کے اندر جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس حوالے سے کویسچنز کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ ایل ڈی اے سے اس کا این او سی ہوا ہے، تو پھر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ روڈا کے اندر کیوں آ رہا ہے؟ روڈا میں تو بہت سی اس کے مقابلے میں سستی سوسائٹیاں اویلیبل ہیں، اور آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیوں لاہور سمارٹ سٹی کو میں لاہور کے تمام تر پروجیکٹس کے مقابلے میں سب سے اچھا پروجیکٹ کہتا ہے سمجھتا ہوں۔ اس کی ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور ہم اس کو سیل کر رہے ہیں، ہم تو بہت سے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، لیکن اس پروجیکٹ کے اندر ہماری جو دلچسپی ہے اس کی بیسکس وجوہات کیا ہیں، ہم اس پہ آج اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو یہ کویسچن ہے کہ کیا یہ روڈا میں ہے، یہ ایل ڈی اے میں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو موجودہ لاہور سمارٹ سٹی ہے وہ کلیئرلی ایل ڈی اے کی جو ریسٹرکشن میں آتا ہے، زمین بھی ایل ڈی اے کے انڈر ہے، این او سی بھی ایل ڈی اے سے ہی ہوا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ روڈا کے بارے میں جو آپ سن رہے ہیں، پروجیکٹ کی آگے جو ایکسٹینشن آئے گی، جو آگے فردر پروجیکٹ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے، وہ واقعی میری معلومات کے مطابق کچھ لینڈ جو ہے وہ روڈا کے انڈر ہے، اور وہاں پہ روڈا سے الگ سے این او سی لے لیا جائے گا، تو لہٰذا میرے خیال میں روڈا کے ساتھ اٹیچ ہونے سے اس کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ اگر پروجیکٹ پہلے 10,000 یا 20,000 کنال پہ بننا تھا، تو اب ہم کیپٹل سمارٹ سٹی کی طرح اس کو بھی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ لینڈ چونکہ آگے لاکڈ ہے، لاہور سمارٹ سٹی کو ایل ڈی اے کے انڈر جو ایریا ہے اس میں ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ بڑھایا نہیں جا سکتا، تو الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ جو اس کا فردر ایریا کل کو ایڈ ہوگا اس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ کا سائز بہت بڑا ہوگا، اور جس طرح سے لاہور سمارٹ سٹی کے جو اونرز ہیں، جو کیپٹل سمارٹ سٹی کو بھی اون کرتے ہیں، جو ان کا ویژن ہے کہ وہ پروجیکٹ کے اندر ورلڈ کلاس فیسلٹیز لاتے ہیں، چاہے ہیلتھ کی ہوں، چاہے ایجوکیشن کی ہوں، چاہے اسپورٹس کی ہوں، چاہے آئی ٹی کے حوالے سے ہوں، تو وہ تبھی لائی جا سکتی ہے جب پروجیکٹ کا سائز بڑا ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ اس کے انویسٹرز کے لیے اچھی خبر ہے، نہ کہ نیگیٹو خبر ہے۔ اس سے اگر یہ کل کو ہو جاتا ہے، اور اگر ایک لاہور روڈا پروجیکٹ بھی آ جاتا ہے لاہور سمارٹ سٹی کے ساتھ مل کر، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے راوی روڈا ہو یا چاہے لاہور سمارٹ سٹی روڈا ہو یا سمارٹ روڈا ہو، جو بھی پروجیکٹ ہوا، اگر وہ لاہور سمارٹ سٹی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور انہی ڈیولپرز کا پروجیکٹ ہوا، تو اس کے بڑے فوائد ہوں گے۔ کوئکلی ہم رن ڈاؤن دیتے ہیں جی کہ لاہور سمارٹ سٹی کو کیوں میں پسند کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس کا این او سی موجود ہے، کوئی مکمل طور پہ سیکیور پروجیکٹ ہے۔ اگر آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کل اچانک سے ایل ڈی اے کے لوگ آئیں گے اور آ کر آپ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو گرانا شروع کر دیں گے۔ تو آپ اگر آج لاہور سمارٹ سٹی میں پلاٹ لیتے ہیں آن گراؤنڈ اور کل اپنا گھر بنا لیتے ہیں، تو آپ کو یہ ہیڈک کوئی نہیں کہ کل خدا نخواستہ لیٹیگیشن میں جائیں گے۔ نمبر 2، لوکیشن بہت زبردست لوکیشن ہے۔ فردر جو میں نے روڈا کی بات کی اس سے ہٹ کر اگر انیشل ابھی کی جو لوکیشن ہے اس پہ بھی بات کروں تو یہ کالا شکاکو انٹرچینج کے اوپر ہے، اور یہ جی ٹی روڈ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گیا ہے پروجیکٹ، تو یہ آبویسلی آپ کو 2 مین ایکسیس دے رہا ہے، ایک موٹر وے کی، ایک پاکستان میں جی ٹی روڈ کی۔ تو 2 ہی بڑے روڈ ہیں پاکستان کے اندر، اور اس کے علاوہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ جو باقی کے جو روڈز ارد گرد کو لگتے ہیں ان ایریاز کو بھی یہ کنیکٹ کر رہا ہے۔ لینڈ ان کی کلیئر ہے، بہت بڑا ایریا ہے زمین کا جو انہوں نے پہلے خریدا ہے۔ یہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زمین ہی نہیں ہے اور آپ فیوچر پلاننگ کے اوپر بیچتے جا رہے ہیں، بعد میں آپ کو زمین نہیں ملتی، اکثر دیکھنے میں آیا ہے بہت سے پروجیکٹ فیوچر پلاننگ کے اوپر پلاٹس یا فائلیں بیچے جاتے ہیں، بعد میں جب انہیں لینڈ نہیں ملتی تو الٹیمیٹلی وہ پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ ایشو نہیں ہے، لینڈ ہولڈنگ لے چکے ہیں، لینڈ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آن گراؤنڈ سچویشن کسی بھی پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، انویسٹر کے طور پر آپ کے لیے یا ممبر کے طور پہ، پلاٹ ہولڈر کے طور پہ۔ وہاں پہ کوئی لوکیشن کے اوپر اگر آپ کوئی بھی یونٹ لے رہے ہیں کہ یار وہ آن گراؤنڈ کیا حالات ہیں، آپ آن گراؤنڈ کی حالات اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ اتنی ہو چکی ہے، اور پھر لاہور کی کوئی ٹیرین بھی اس قسم کی ہے کہ وہاں پہ 1 سال کے اندر اگر نیک نیتی سے ڈیلیوری کا پلان بنایا جائے تو پروجیکٹ ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ یہاں پر رہنے کے قابل ہو چکا ہے، بہت سے ایریاز ڈیلیور ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو خود لاہور سمارٹ سٹی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ پلاٹس لیں، اپنے گھر بنائیں، خود بہت بڑے پیمانے پہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں۔ مساجد، وہاں پہ جو ایمینٹیز ہیں، جو انڈر گراؤنڈ سیوریج ہے، پانی، بجلی، گیس، جتنی بھی لائنیں بچھنی تھیں ان کی طرف سے، انٹرنیٹ کی، فائبر آپٹک، سب کچھ ہو چکا ہے۔ اوور ہیڈ واٹر ٹینکس بن گئے ہیں، وہاں پہ باقی کے سکولز، کالجز، یہ والی بلڈنگ ساری بن رہی ہیں۔ تو آن گراؤنڈ بیوٹیفل آپ کے لیے بہترین سہولیات ہیں۔ میرے خیال میں اگلے 1 سال کے اندر مکمل طور پر اس کو آباد دیکھ رہا ہوں۔ کرکٹ کے گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں، سپورٹس کی فیسلٹیز وہاں پہ بن چکی ہیں، ایکسیسیبلٹی بہت اچھی ہے۔
آپ جی ٹی روڈ سے بھی آ سکتے ہیں، آپ موٹر وے سے بھی آ سکتے ہیں۔ باقی مزید 2 خوشخبریاں ہیں بہت جلد، اور اس حوالے سے بھی مینجمنٹ نے پرومس کیا ہوا ہے، وہ بھی جلد آپ سے شیئر کریں گے آگے چل کے۔ پرائسز ویری ریزنیبل۔ لاہور کی مارکیٹ بہت مہنگی ہے ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد یا راولپنڈی۔ یہاں پہ جو سبربز میں اسلام آباد سے باہر پروجیکٹ اسلام آباد کے نام پہ بیچے گئے، ان پروجیکٹس کے جو پرائسز ہیں اس کے مقابلے میں لاہور میں پروجیکٹ ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے۔ لیکن لاہور اسمارٹ سٹی کا سب سے خوبصورت ترین بات میرے خیال میں لوکیشن اور این او سی کے بعد جو ہے وہ اس کی پرائسز ہیں۔ ابھی بھی پرائسز بہت ہی ریزنیبل ہیں، آپ کسی بھی پروجیکٹ سے کمپیئر کر لیں، انتہائی ریزنیبل پرائسز ہیں۔ ابھی بھی آپ کو اچھا پلاٹ 5 مرلہ کا تمام تر ڈیولپمنٹ چارجز سمیت 30 لاکھ روپے کے اندر مل جاتا ہے، جو کہ میرے خیال میں اٹس اے بارگن۔ پروجیکٹ ویریشن، ایک یہ لوگوں کو کوسچن ہوتا ہے جی کہ اویلیبل کیا کچھ ہے۔ بعض سوسائٹیاں جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھ ٹیگ لگا لیا ہے کہ صرف بڑے ہی پلاٹ کرتے ہیں، آپ کو وہاں پہ 2 4 6 8 کنال سے نیچے چیز کوئی نہیں ملتی۔ بعض سوسائٹیوں نے سارا کچھ ہی 5 مرلے کا کاٹ کے رکھ دیا اور وہ بالکل ہی بجٹ سوسائٹیز بن گئی ہیں۔ لاہور اسمارٹ سٹی کی سب سے خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر آپ کو پروڈکٹ ویریشن ملے گی، ڈفرینٹ سائز کے پلاٹس ملیں گے، آپ کو ڈفرینٹ جو ہے کوالٹیز ملیں گی، آپ کو وہاں پہ ڈفرینٹ جسے کہہ سکتے ہیں کیٹیگریز ملیں گی۔ آپ کو وہاں پہ رہائشی پلاٹ ملیں گے، کمرشل پلاٹ ملیں گے، آپ کو وہاں پہ ویلاز کی آپشنز ملیں گی، آپ کو وہاں پہ ہر جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کی لائف کا جو سٹینڈرڈ ہے، آپ مڈل کلاس ہیں، اپر مڈل کلاس ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں، کسی بھی کلاس سے جو لوگ، سارے ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں، جہاں پہ بھی جس بھی کلاس سے آپ کا تعلق ہے، اپنے فائنینشیل معاملات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے آپ اپنی بجٹ کے حساب سے وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو پلاٹ 3.5 مرلے کا پلاٹ بھی آپ کو مل جائے گا رہائشی۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کمرشل پلاٹس میں بھی یہی ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ سائزز ملتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت زبردست یونیک سیلنگ پوائنٹ یا دوسروں سے ممتاز کرنے والی کوئی بات اگر میں لاہور اسمارٹ سٹی کے بارے میں کہوں تو میرے نزدیک وہ حبیب رفیق کا نام اٹیچ ہونا ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ، کہ پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی اس کو بنا رہی ہے۔ تو وہ ایک جو پیچھے آپ کے ذہن میں سکون رہتا ہے کہ کوئی فراڈ نہیں ہوگا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ورلڈ کلاس ہو رہی ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں وہ ہمارا پیسہ لے کے نہیں بھاگ جائیں گے۔ یہ میرے خیال میں ان کا سب سے دوسروں کے مقابلے میں، چونکہ دیکھیں لوکیشن تو بہت سے پروجیکٹس کے پاس ہوگی، بہت سے پروجیکٹ کے پاس این او سی بھی ہوگا، بہت سے پروجیکٹ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہماری پرائسز بہت اچھی ہیں، لیکن ان کے پاس حبیب رفیق نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ ان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا دوسروں کے مقابلے میں ان کو ممتاز کرنے والی خوبی ہے۔ آخری چیز، انویسٹمنٹ کے لیے لیا جائے یا ریزیڈنس کے لیے، میرے خیال میں دونوں کے لیے ہی 50-50 ہے۔ آپ دونوں کے لیے لے سکتے ہیں، میں دونوں کو 50-50 دوں گا نمبر۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے لے رہے ہیں تو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ تب بھی 100/100 ہے۔ اگر آپ اس کو گھر بنانے کے لیے دے رہے ہیں تب بھی دونوں کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایکولی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر رہنا چاہتے ہیں تو بڑی صاف ستھری سوسائٹی بنی ہوئی ہے، اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ابھی جو وقت ہے اس سے زیادہ سستے پلاٹس آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے، ملکی حالات کی وجہ سے بھی، اور خود پروجیکٹ چونکہ اپنی ارلی سٹیجز پہ ہے، تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ۔